بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے اسلام سے پہلے کا عرب کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ عرب کے لوگ عام طور سے قبائلوں کی آزاد زندگی گزارتے تھے۔ ان میں جہالت عام تھی۔ بت پرستی اسی جہالت کا نام تھا۔ بت پرستی نے ان کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے انہیں باطل پرست بنا دیا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کو، چاہے وہ فائدہ دینے والی ہو یا نقصان پہنچانے والی، ان کے لیے معبود بن گئی تھی۔ اس طرح پتھر، پیڑ، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سبھی کی عبادت عام ہو گئی تھی۔ عربوں نے فرشتوں، روحوں اور غیر محسوس طاقتوں کے بت بنانے کے علاوہ اپنے بزرگوں کے بت بھی گڑھ رکھے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اپنی اس بت پرستی کے باوجود عرب بہرحال ان بتوں کو ہی اپنا اصل معبود نہ مانتے تھے، بلکہ ان پر اعتقاد یہ تھا کہ ان بزرگوں کی روحانی طاقتوں کو، جن کے یہ بت یادگار کے طور پر بنائے گئے ہیں، دنیا میں کچھ اس طرح کے اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمارے ہر ضرورت، مراد اور درخواست کی سفارش خدا کے یہاں کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعدی زندگی کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی روحانی طاقتیں خدا سے ان کے گناہوں کو معاف کرائے گی۔ مذہب کے بگاڑ اور عقیدوں کے خرابی کے ساتھ ساتھ آپس کی لڑائی ان کے یہاں عام تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی ٹھن جاتی اور پھر اس پر سلسلہ پیڑھی در پیڑھی چلتا رہتا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکتی۔ شراب کی تعریف اور اس سے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ سود کا چلن عام تھا۔ لوٹ مار، چوری، بے مروتی، خونہ خرابہ، جنا اور دوسرے گندے کاموں نے ان کو گویا انسانی شکل میں جانور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی قبر میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورت ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے۔ غرض مذہب، عقیدہ، اخلاق، رہن سہن، سماج وغیرہ ہر اعتبار سے عرب پرستوں کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ یہ برائی صرف عرب تک ہی محدود نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے عرب ہی کیوں، پوری دنیا ان برائیوں کا شکار تھی، جن کے شکار عرب خود تھے۔ ایران اور روم اس وقت کی سب سے بڑی طاقتیں تھی۔ روم میں عیسائی مذہب کے ماننے والے زیادہ تھے، لیکن عقائدہ کے لحاظ سے وہ اپنے اصل مذہب سے بہت دور جا چکے تھے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی ان میں پستی اور گراوٹ آ چکی تھی۔ ایران میں تو ستارہ پرستی کی عبادت عام تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کے بادشاہ، درباری سردار اپنے درجوں کے لحاظ سے اپنے عوام کے لیے خدا ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ اخلاقی پستی وہاں بھی عام تھی۔ خود اپنے دیش بھارت میں بہت سارے زیادہ تعداد میں بت پرست یہاں تک کہ 33 کروڑ تک جا پہنچی تھی۔ بد اخلاقی عام تھی۔ چھوا چھوت، بھید بھاؤ کی وجہ سے انسانوں کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ پورا سماج گراوٹ کا شکار تھا۔ شراب، جوا کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا۔ غرض پوری دنیا اسی طرح بگڑ کی شکار تھی۔ جب حالت ایسے ہو تو پوری دنیا میں سدھار لانے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ضروری سمجھا جو رہتی دنیا تک کے لیے پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ بتائے۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے تو عرب ایک ایسی جگہ ہے جسے ایشیا، یورپ اور افریقہ کا سنگم کہا جاتا ہے۔ گویا عرب پوری دنیا کو خشکی اور تری دونوں راستوں سے اپنے دائیں اور اپنے بائیں سے ملا کر ایک کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تمام دنیا کی ہدایت کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ہو اور اس کے لیے ہم جگہ چننا چاہیں تو عرب ہی چناؤ سے سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا اور ان کو عربوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی ہدایت کا کام سپرد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا، جو حاسم بن عبد مناف بن قصی کے بیٹے تھے۔
والد عبداللہ کا نکاح قبیلہ زہرہ میں وہاب بن عبد مناف کی لڑکی سے ہوئی جن کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے خاندان کا نام قریش تھا جو عرب کے تمام خاندانوں سے کتنی ہی پیڑھیوں سے عزت اور شہرت والا مانا جاتا تھا۔ حرم کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے تمام عرب میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوسمبا یعنی سوموار کے دن 12 ربیع اول مطابق 23 اپریل 571 کو مکہ مکرمہ میں سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق میں پیدا ہوئے۔ علماؤں میں اس تاریخ کو لے کے اختلاف ہے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کے پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دادا عبد المطلب کی دیکھ ریکھ میں آپ کی پرورش شروع ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سبیدہ نے بھی دودھ پلایا۔ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور بڑھنے پلنے کے لیے دیہات اور قصبوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ بہت اچھی زبان بھی سیکھ لیں۔ عرب میں شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں اور قصبوں کی زبان پیاری اور اچھی مانی جاتی تھی۔ اس رواج کے مطابق دیہات کی عورتیں شہر میں آیا کرتی تھیں اور بچوں کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی قبیلہ حوازن کی کچھ عورتیں بچوں کی کھوج میں مکے آئیں۔ ان میں حلیمہ سیدہ بھی تھیں۔ یہی وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو مجبور ہو کر انہوں نے آمینہ کی یتیم بچے کو لے لینا منظور کر لیا۔ آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماں بی بی آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری پوری طرح سے ابو طالب پر تھا جو کہ ان کے سگے چچا تھے۔ ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ تجارت پر لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے جب ابو طالب آپ کو تجارت کی غرض سے شام لے جا رہے تھے تو بصرہ میں بحیرہ راہب نے آپ کو پہچان لیا کہ جن نبی کی پیشن گوئیاں کتابوں میں ملتی ہے وہ نبی یہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی کے آنے کی انتظار میں تھا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کا خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا، مگر گھر میں پیسے پاس نہ تھے۔ مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت خدیجہ تھیں۔ وہ بہت مالدار تھیں، اپنا دولت ہمیشہ تجارت میں لگائے رکھتی تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کی اچھائیاں دیانتداری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کی کہ ان کے دولت سے وہ تجارت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کو گئے۔ اسے تجارت میں بہت نفع ہوا اور آپ کی بہت سی خوبیاں بھی ظاہر ہوئی۔ ان خوبیوں کے معلوم کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کی درخواست کو رد کر چکی تھیں۔ درخواست آپ نے منظور کر لیا۔ تاریخ طے ہو گئی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 تہائی درہم پر نکاح ہو گیا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک نہایت خطرناک اور مشہور لڑائی فزار کی لڑائی ہے۔ فزار کی لڑائی میں امن پسند لوگوں کو تنگ آ جانا بالکل فطری بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لڑائیوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لوٹنا، غریبوں پر زبردستوں کا ظلم کا حوالہ دے کر ان سب باتوں میں سدھار لانے پر توجہ دلائی۔ آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جن میں بنو ہاشم، بنو اسد،
بنو جوہرا اور بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبروں نے عہد کیے تھے، ہم ملک میں بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کریں گے، ہم زبردست کو کمزوروں پر ظلم نہ کرنے دیں گے، کسی ظالم کو مکہ میں نہ رہنے دیں گے۔ آپ نبی ہونے کے بعد اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اس سمجھوتے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ رنگ کی اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اس سے نہ پھرتا، اور آج بھی ایسے سمجھوتوں کے لیے مجھے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس سمجھوتے کا اثر یہ ہوا کہ انسانوں کی جان و مال کی بڑی حد تک حفاظت ہو گئی۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے ان دنوں کے لوگوں کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں بلاتے تھے، بلکہ آپ کو الصادق یعنی کہ سچا، الامین یعنی کہ امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ ارے دوستو، اگلی قسط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کی تعمیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔